بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طاغوت مرد۔ طاغوت عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے گمراہوں کا سردار، بت، جادو، جادوگر، سرکش، دیو اور کاہن۔ ایک سوٹ بوٹ اور انگریز طرز کے ملا کے مطابق اگر عورت کو طاغوت کا نہیں پتہ تو وہ جاہل ہے۔ ان کے مطابق 95% عورتیں جاہل ہیں۔ جی ہاں، ان کی بات بالکل درست ہے۔ جو عورت کسی طاغوت کو اپنا مجازی خدا سمجھ بیٹھتی ہے وہ واقعی کم عقل، کم علم اور جاہل ہے، کیونکہ اس کا شمار معاشرے کی ان 95% میں ہوتا ہے جو اپنی شرافت اور انکساری کی وجہ سے اپنے ارد گرد طاغوتوں کو پہچان نہیں پاتی۔ جو پہچان جاتی ہیں وہ باقی 5% کے ساتھ شامل ہو جاتی ہیں تو وہ کسی چوک میں اپنے حقوق کا مطالبہ کر دیتی ہیں، پھر انہی طاغوتی مردوں کے نزدیک وہ بدکار، بدچلن اور دو ٹکے کی ہو جاتی ہیں، کیونکہ 95% اپنے ارد گرد طاغوتوں کی وجہ سے اپنی جائز خواہشات کا گلا گھونٹ دیتی ہیں۔ وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کر سکتی تاکہ کوئی طاغوت غیرت کے نام پر قتل نہ کر دے۔ وہ نوکری پر گھر سے باہر نہیں جا سکتی کیونکہ کسی طاغوت کو لگتا ہے کہ اس جیسا کوئی طاغوت باہر موجود نہ ہو۔ کچھ طاغوت تو پڑھانے کو بھی اپنی طاغونی طاقت کے خلاف خطرہ سمجھتے ہیں، اور کچھ طاغوت فیصلہ کرتے ہیں کہ ان کی بہن بیٹی اگر پڑھے گی تو کیا پڑھے گی، کیونکہ نشنے کے مطابق کسی فاتح کی فتح تب تک قائم ہے جب تک مفتوح کو شعور نہ آ جائے اپنی آزادی کا، اور ایسی زہریلی ذہنیت ان طاغوتوں کی ہے جنہوں نے نہ جانے کتنی عورتوں کی خوشیوں کا خون کیا ہے۔ کچھ جعلی ملا نما طاغوتوں کے مطابق تو بیٹی کو سکول بھیجنا بھی دلالت ہے، لیکن اس بیٹی کے نام پر آئے سرکاری فنڈ کو ہڑپ کرنا فرض اول سمجھا جاتا ہے۔ دراصل سوال کرتی، اپنی حرمت کا تحفظ مانگتی، تعلیم اور شعور حاصل کرتی اور اپنے معاشرتی زندگی میں یکساں حقوق مانگتی عورت کا چہرہ ان بزدل طاغوتوں کو کسی ماہر تیر انداز کا تیر لگتا ہے، اور ان کے کاری وار سے بچنے کے لیے کبھی مذہب کے خلاف لحاف میں دبکنے کی کوشش کرتے ہیں تو کبھی اپنے غراتے ہوئے وحشیانہ لہجے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ حقیقت میں یہ طاغوت مذہب سے ناواقف اور نابلند ہیں۔ انہیں کسی ممبر پہ بیٹھے مولوی یہ تو بتایا ہوتا ہے کہ کتنی عورتوں سے نکاح کر سکتے ہیں، کتنی باندیاں اور غلام حاصل کر سکتے ہیں، اور کتنی حور العین جنت میں اس کا انتظار کر رہی ہیں جہاں یہ اپنی درندگی اور ہوس کی آگ بجھا سکتے ہیں، لیکن وہ ملا یہ نہیں بتاتا وہ عورت، اس کی محرم، اس کی تعلیم، اس کی نان و نفقہ اور دیگر حقوق کی فراہمی بھی اس مذہب نے ضروری قرار دیے ہیں۔ سائل ادیم اور خلیل الرحمن قمر کا سوال اٹھاتی اس عورت پر ٹوٹ کر پڑنا دراصل اس بات کی تحقیق بخش رہا ہے کہ اس بے حس معاشرے میں طاغوتیت کس حد تک سرایت کر چکی ہے۔ جس ڈٹائی سے وہ اپنی متعصبانہ بات کی تعویل پیش کر رہے تھے تو شاید اس معاشرے میں ناقابل علاج ہے، لیکن سوال تو یہ بنتا ہے کہ ان 95% عورتوں میں منیار پاکستان پر جانے والی وہ عورت بھی شامل تھی جہاں طاغوتوں کا ایک جھنڈ اسے کاٹنے کو دوڑ رہا تھا۔ کیا ان 95% جاہل عورتوں میں وہ ماریا نام کی لڑکی بھی شامل تھی جسے وہ طاغوت باپ اور بھائی نے زیادتی کے بعد قتل کر دیا تھا اور اس کی لاش پر بیٹھ کر پانی پیا؟ کیا ان میں لاہور کی ننھی زینب بھی شامل تھی؟ کیا ان اسلام آباد کی سویرا بھی شامل تھی؟ کیا ان میں وہ کمسن گھریلو ملازماؤں کو بھی شامل کیا گیا جنہیں مالکان کی طرف سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا؟ کیا ان 95% میں وہ عورت بھی شامل ہے جس کو لائیو ٹی وی پر ایک طاغوت نے کتے کی بچی بولا؟ کیا ان میں 95% میں وہ جسم فروش طوائفی بھی شامل ہیں جنہیں کچھ درندہ صفت طاغوت اپنی عیاشیوں کے لیے سگریٹ وغیرہ سے ٹارچر کرتے ہیں یا قتل کر دیتے ہیں؟ اور اگر یہ سب شامل ہیں تو انہیں جاہل رکھنے کا سہرا کس طاغوت کے سر جاتے ہیں؟ اگر کسی کو ان سوالوں کے جواب معلوم ہوں تو مجھے بھی آگاہ کیجیے گا۔ شکریہ۔